بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز کا سوال تھا کہ منگنی ہونے کے بعد کیا منگیتر سے بات چیت کرنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا، کہیں تفریح کے لیے گھومنا اور ایسے ہی تحفے تحائف وغیرہ دینا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلے ہم منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے اسے سمجھ لیں، تو پھر اس کے بعد منگنی کے بعد کے جو کام ہیں، اس کے تعلقات ہیں، یہ سب چیزوں کا حکم بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ منگنی کے سلسلے میں اتنی بات یاد رکھیں، منگنی وعدہ بیع ہے، وعدہ نکاح ہے۔ وعدہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان دے رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے یا آپ سے نکاح کر لیں گے، اور ایسے ہی وہ عورت بھی اس زبان دینے کو قبول کر رہی ہے اور اس پہ راضی ہے کہ ہم آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک طرح کا وعدہ ہے جانبین کی طرف سے کہ ہم ایک دوسرے سے ازدواجی زندگی میں بننے کے لیے تیار ہیں۔ منگنی نکاح نہیں ہوتا ہے، نکاح کا وعدہ ہوتا ہے، اور اگر منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو وعدہ ٹوٹ جانے کا گناہ ہوتا ہے، یعنی توڑ دے عمدن بلا وجہ کے تو پھر وعدہ توڑنے کا گناہ ہوگا۔ کسی عذر سے ٹوٹ جاتی ہو منگنی تو وعدہ ٹوٹنے کے حکم میں ہوتا ہے۔ باقی جب یہ نکاح نہیں ہے بلکہ نکاح کا وعدہ ہے بس، تو ایسی صورت میں لڑکا منگنی کے بعد بات چیت کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہے، یا ویڈیو کال کر رہا ہے، یا دونوں مل کے کہیں پارک وغیرہ میں گھومنے جا رہے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، یا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باتیں کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے سے اظہار محبت ہو رہا ہے، پیار محبت کے جملے بولے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، رات گئے گھنٹوں گھنٹوں فون سے بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، یہ سب حرکتیں وہ ہیں جو نتیجتاً ان دونوں کو بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں۔ منگنی سے نکاح نہیں ہوتا، منگیتر اپنی بیوی نہیں بنتی ہے، اور منگنی کرنے والا شخص اس کا دولہا نہیں بنتا ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہتے ہیں، نامحرم مرد اور نامحرم عورت۔ منگیتر بھی اس کے لیے وہی حکم ہوتا ہے جو ایک اجنبیہ اور مرد اور اجنبی عورت کے لیے ہوتا ہے، اجنبیہ عورت اور اجنبی مرد کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر ان کا آپس میں بات چیت کرنا، سلام کلام، مصافحہ، کھانا پینا، گھومنا، یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام میں داخل ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ اس طرح کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں تو بدکاری بھی ہو جاتی ہے، زنا بھی ہو جاتا ہے، اور گھر والے بھی اسے معمول سمجھتے ہیں کہ نہیں اب تو منگنی ہو گئی ہے، شادی ہو جائے گی، ملنے دو، بات کرنے دو، حالانکہ یہ سب حرکت بدکاری میں داخل ہوگی۔ زنا کرنے کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ ان سب حرکتوں پر ہوتا ہے، یعنی اسباب زنا کا جو گناہ ہے وہ ان سب اسباب کو اختیار کرنے پر ہوگا۔ یہ افعال بھی، یہ کام بھی فی نفسی ناجائز اور حرام ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں منگنی کرنے کے بعد سال، 1.5 سال، 2 سال کا لمبا عرصہ رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکا لڑکی میں ایک طرح کا دماغ بن جاتا ہے کہ اب ہمارا تو ان سے تعلق ہو ہی چکا ہے تو ہم بات کر لیں گے، دوستی کر لیں گے، فلاں کریں گے، ایک شیطانی وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ جن گھرانوں میں تھوڑی سنجیدگی ہے وہاں پر ماں باپ منگنی کے بعد اس طرح ملنے کو برا سمجھتے ہیں، تو لڑکا لڑکی چھپا کر ملتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس سے حمل بھی قرار پا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کو جیسا سوچی تھی لڑکی، یا لڑکی کو جیسا خیال کیا تھا لڑکا، ویسی نہیں نکلتی ہے، ملنے کے بعد اخلاق میں یا خوبصورتی میں کچھ فرق نکل آتا ہے، تو تعلقات ہونے کے بعد بھی منگنی ٹوٹ جاتی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کہ نہیں شادی سے پہلے ہی ایسا معلوم ہو گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، حالانکہ اس سے پہلے 1-2-4 مرتبہ ان کی ملاقات ہو چکی ہوتی ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس واسطے منگنی نکاح نہیں ہے، منگیتر اپنی بیوی نہیں ہوتی ہے، تو منگنی کے بعد بات چیت کرنا، فون سے ہو، چیٹنگ کرنا، واٹس ایپ سے ہو، یا کسی اور طریقے سے ملنا جلنا، یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ تحفہ اگر ہدیہ دینا ہو تو واسطے کے ذریعے سے، اپنے بھائی ہے یا والد صاحب ہیں یا گھر کی والدہ ہیں، ان کے ذریعے سے، بڑوں کے ذریعے سے آپ تحفہ بھیجتے ہوں تو اس کی گنجائش ہے، باقی براہ راست تعلق رکھنا شرعاً درست نہیں ہے۔